سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں، أُمَّةً وَسَطًا، درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاء، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائیں رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم شہیدا، تمہارے اوپر گواہ۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا ایک حصہ ہے۔ اس حصے میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کی عظمت کو اور ان کی درمیانی امت ہونے کو بیان فرمایا ہے، اور ایک بہت بڑی فضیلت جو آخرت میں ان کو ملے گی، اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قبلہ سب سے افضل اور سب سے عالی شان مقام بیت اللہ ہمارا قبلہ بنایا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے تمہیں ایک یہ عظمت بھی دی کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط سین کے زبر کے ساتھ درمیانی چیز کو کہتے ہیں، اور عربی کا محاورہ بھی ہے، خیر الامور اوسطها، تمام کاموں میں جو درمیانہ کام ہوتا ہے وہ سب سے بہترین کام ہوتا ہے۔ تو گویا یہ امت سب سے بہترین امت ہے۔ وسط کس اعتبار سے ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے تمام امور کے اندر اعتدال ہے۔ وسط کا معنی عدل کیا گیا ہے، اور عدل کا مطلب درمیانی راہ چلنا، اعتدال کے ساتھ چلنا۔ یہودیوں کی طرح اس امت کے اندر افراط بھی نہیں کہ یہودی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور بلکہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ اور عیسائیوں کی طرح اس امت کے اندر تفریط بھی نہیں ہے کہ عیسائی اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا لیتے، محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ خدائی اختیارات اپنے نبی کو دینے شروع کر دیے۔ اس امت کا امتیاز یہ ہے، اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر معاملے میں اعتدال کے ساتھ چلتی، افراط و تفریط سے ہٹ کے۔ انبیاء علیہ السلام کی عظمت، محبت، عقیدت، اس کا بھی پورا احترام کرتی ہے، اور اللہ کی توحید کو بھی پوری طرح قائم رکھتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کا اعتدال
عقائد کے اندر بھی ہے، عقیدے میں بھی یہ امت اعتدال کے ساتھ چلتی ہے۔ اس امت کا اعتدال اعمال کے اندر بھی ہے، عبادات کے اندر بھی ہے۔ رہبانیت بھی نہیں کہ عیسائیوں کی طرح دنیا سے بالکل کٹ کر اور صرف جنگلوں میں جا کے، غاروں میں جا کے عبادت ہی کرتے رہے، اور یہودیوں کی طرح ایسے بھی نہیں کہ عبادت کو پس پشت ڈال کے مال کو ہی اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ بنا لے۔ تو دونوں اعتبار سے اس امت کے اندر اعتدال ہی اعتدال ہے، درمیانی راہ چلتی ہے۔ اس لیے اس امت کی امتیازی شان اللہ رب العالمین نے یہ بتائی کہ تم لوگ ایک وسط امت، درمیانی درجے کی، اعتدال والی، ہر معاملے میں افراط اور تفریط سے پاک ایک امت مسلمہ ہو۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے، اور چونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا درجہ انبیاء سے نیچے ہے علیہم السلام، اور اولیاء اللہ سے اوپر ہے، صحابہ کا مقام اولیاء اللہ سے اوپر ہے، انبیاء علیہ السلام سے نیچے، تو گویا وہ درمیان میں ہوئے۔ انبیاء اور اولیاء کے درمیان کا جو مقام ہے وہ اللہ پاک نے اس امت کے اولین طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو عطا کیا، اس لیے اس امت کو امت وسط فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارا کام ہے کہ ہم ہر معاملے میں افراط اور تفریط سے بچ کر درمیانی راہ چل کے، ہمارے اندر افراط و تفریط کیسے ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ تو بالکل ہی علماء کا، اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا ویسے ہی سرے سے انکاری کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو اتنا بڑھاتے کہ انہی سے منتیں مرادیں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دونوں طبقے افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ اعتدال امت کا یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ صحیح مقام پہ رکھا جائے، یہی اس امت کے وسط ہونے کی وہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ شہدائے کربلا یکم محرم الحرام، کل ہو سکتا ہے 1 تاریخ ہو، آج مغرب سے یکم نیا سال شروع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کل یکم وہ مغرب سے نیا سال شروع ہو۔ آج 29 ذی الحج ہے۔ اب اس معاملے میں ہمیں اسلامی سال ہے ہمارا، ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ پچھلا سال 1444 جب مکمل ہونے جا رہا ہے تو ہم اس بات کا محاسبہ کریں کہ ہمارے نیک اعمال میں کہاں تک اضافہ ہوا ہے، میری نمازوں میں، میرے صدقہ خیرات میں، میرے سال کے جتنے اعمال ہیں وہ پورے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، قربانی کا فریضہ ادا ہو گیا، صدقۃ الفطر ادا ہو گیا، جو میرے اوپر اخراجات واجب ہے بیوی بچوں کے وہ میں نے پورے کر دیے۔ یہ محاسبہ ہے اپنا۔ کسی کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی، کسی کا حق مارا، لین دین میں کوئی کمی بیشی ہوئی، میں وہ کلیئر کروں، اور اگلے سال کے لیے میں یہ عزم کروں کہ انشاءاللہ میرا نیا اسلامی سال 1445 ہجری اس سال سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تو ہے اسلامی طریقے سے اس سال کو نئے سال کے اندر داخل ہونے کا طریقہ، لیکن ایک طریقہ ہے جو دوسرا سال منایا جاتا ہے ہیپی نیو ایئر کے نام سے۔ اب اس میں دیکھ لیں کتنا افراط و تفریط ہوتا ہے، کتنی ظلم ہوتے ہیں، کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ تو امت وسط کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کی راہ پہ چلتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کرے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہاں پہ نیا سال شروع ہوگا
تو شہدائے کربلا کا کہیں ماتم شروع ہو جاتا ہے، سوگ منائے جاتے ہیں۔ اس محرم الحرام کے دنوں کو کسی بھی کام کے لیے جو ہے نعوذ باللہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی بالکل ہمیں کوئی افسوس ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی غم ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، اب اپنے گھرانے میں کسی کے ساتھ ایسا ہو تو پھر بھی تو جب سال پورا ہوتا ہے تو وہ زخم تازہ ہو جاتے ہیں، انسان سوچ کے افسردہ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے کہ یار پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا۔ تو اندر ایک غم ہو، ایک صدمہ تو ہو، ایک دکھ اور تکلیف تو ہو کہ ہمارے بڑے جو تھے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خاندان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا۔ لیکن اس کا طریقہ یہ بھی نہیں کہ ہم چہرے پیٹنے شروع کر دیں، ہم گریبان چاک کرنا شروع کر دیں، ہم جناب سیاہ کپڑے پہن لیں اور ہم ایسے امور کا اظہار کریں جن سے جو بزدلی والے کام ہیں۔ کیونکہ امت مسلمہ کا کام شہداء کا ماتم نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کا کام شہداء کے نقش قدم پہ چل کر اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو ہم تو نیا عزم لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ خاندان نبوت کی طرح اسلام کی خاطر ہمیں بھی جان دینی پڑی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں۔ یہ اعتدال ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور ایک عظمت اس امت کی قیامت میں ظاہر ہوگی، فرمائے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول عظیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم پر گواہ بن جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کیسی شان اللہ نے اس امت کو عطا کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ انصاف کا دن ہے تو اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کو بھی بلائیں گے، ان کی امتوں کو بھی بلائیں گے، اور اللہ پاک انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے حل بلغتم، کیا تم نے دین پہنچا دیا تھا؟ آپ لوگوں نے میرا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ تو انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے رب العالمین، ہم نے آپ کا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے بھائی، انصاف کا دن ہے، امتوں سے پوچھیں۔ امتوں سے پوچھا جائے گا تو انبیاء علیہ السلام کی امتیں صاف ہی انکار کر دیں گی، جی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے دین پہنچایا ہی نہیں، ہمیں کسی نے تبلیغ ہی نہیں کی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا ہی نہیں، صاف ہی مکر جائیں گے۔ چونکہ انصاف کا دن ہے، حالانکہ اللہ پاک خود جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے دین پہنچا دیا ہے، لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام سے کہیں گے کہ بھائی انہوں نے تو انکار کر دیا۔ اب شریعت کا اصول کیا ہے کہ جو دعویٰ کرے گواہ اس کے ذمے، اور اگر وہ گواہ پیش نہ کرے تو جو منکر ہو وہ قسم اٹھائے۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ جی یہ جگہ میری ہے، اب اس کے ذمے کہ وہ گواہ پیش کرے کہ یہ اس کی جگہ ہے۔ دوسرا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں یہ اس کی نہیں ہے، اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر وہ قسم اٹھائے گا۔ اب ہمارے یہاں دعویٰ کرنے والے کوئی کہتے ہیں جی بس تو قرآن چوک لے، تو سچا ہے۔ شریعت کا قاعدہ اصول یہ ہے کہ مدعی گواہ پیش کرے گا، گواہ نہ ہونے کی صورت میں منکر وہ قسم اٹھائے گا۔ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہاں بھائی گواہ ہے کوئی؟ تو قربان جائیں اپنی عظمت اور شان پر، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
تمام انبیاء علیہ السلام اپنی گواہی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش کریں گے. آپ ان سے گواہی لیں، آپ ان سے پوچھ لیں، ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ انبیاء علیہ السلام کی گواہی دیں گے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. ہم گواہی دیں گے انبیاء علیہ السلام کے حق میں اور ان کی امتوں کے خلاف کہ جی ہم گواہ ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے اپنا اپنا دین، اپنا اپنا آپ کا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا تھا. اس پہ وہ لوگ جرا کریں گے، وہ کہیں گے کہ جناب یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ اے رب العالمین، یہ تو ہم سے سینکڑوں ہزاروں سال بعد آئے. اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو گزرے ہوئے 6000 سال سے زیادہ عرصہ بیت گئے. تو وہ تو کہیں گے کہ جی یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں، یہ تو موجود ہی نہیں تھے موقع پہ، ان کو کیا پتا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بھائی امت محمد جواب دو، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو سینکڑوں ہزاروں سال بعد آئے ہو. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جی ہماری اس بات کی گواہی آپ کے حبیب، آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. ہمیں انہوں نے بتایا اور وہ صادق اور مصدوق ہیں. انہوں نے آپ کا پیغام ہم تک پہنچایا کہ سارے نبیوں نے اپنا اپنا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے. تو یہ گواہی کا پورا نظام پورا کر کے اس کے بعد پھر ان قوموں کو سزا دی جائے گی. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے. گواہی تو ہوتی ہے دیکھی ہوئی، لیکن اپنی دیکھی ہوئی بھی غلط ہو سکتی ہے. لیکن جو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان تو کبھی غلط بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے اس امت کی گواہی کو انبیاء علیہ السلام کے حق میں قبول کیا جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کی وہ امتیں جو منکر رہیں وہ پھر سزا کی مستحق بنے گی. تو یہ اس امت کی ایک امتیازی شان، ایک عمل ان کا یہ ہے کہ یہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے، اور ایک شان ان کو آخرت میں یہ ملے گی کہ سارے نبیوں کی گواہی یہ امت دے گی علیہم الصلاۃ والسلام. تو میرے عزیز دوستو، ہم اپنی قسمت پہ ناز بھی کریں. اللہ کا شکر اس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو بھی ہم پہچانیں. جتنی بڑی شان ملتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں اس ذمہ داری کو بھی نبھانے کی اور قرآن و سنت کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم باقیتا کباقیت الولید. اللہم استر عوراتنا و آمن